الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آمنت بالله وصدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد کرام و تکریم علماء کرام، گرامی قدر سامعین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میں شکر گزار ہوں شبان ختم نبوت کے مرکزی قائدین اور اس علاقہ کے قائدین کا، جنہوں نے آج کے اس مبارک پروگرام میں مجھے شریک کیا، اور یہ میرے لیے اور ہم سب کے لیے سعادت ہے. ہمیں ان حضرات کا شکر گزار ہونا چاہیے جو اس خیر کے کام میں ہمیں شریک کرنے کے لیے مسلسل ہم سے رابطے کرتے ہیں، بار بار ہمارے دروازوں پر آتے ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان خیروں میں ہم شریک ہو جائیں اور ہمارے مسلمان خطرناک قسم کے فتنوں سے بچ جائیں. اس موقع پر علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، اور ہمارے مبلغ اسلام، مناظر اسلام، محقق عالم دین اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کوشاں اور سر بکف حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت فیوزہم، ان کی قیمتی گفتگو ہوگی. ہمارے محترم و مکرم حضرت مولانا مقصود احمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اور میرے سامنے گلدستہ سجا ہوا ہے یہاں کے علماء کا، مفتی حضرات کا، حضرت مولانا گل نبی شاہ صاحب دامت برکاتہم، ان کے ساتھی میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے. اور میں اٹک سے بھی دور، جنڈ سے آگے ایک علاقے میں پروگرام تھا، وہاں سے سیدھا یہیں پہنچ رہا ہوں اس پروگرام میں شرکت کی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے. میں اختصار کے ساتھ، اصل تو یہ ایک تربیتی پروگرام ہے، گویا آپ کا ایک سبق ہے، ایک ذہن سازی ہے جو حضرات کر رہے ہیں. میں تو چند باتیں عرض کرنے کے لیے اور ان حضرات کو مبارک دینے کے لیے کہ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ہمارے یہ ساتھی شبان ختم نبوت کے جب میرے پاس آتے ہیں، آپ یقین کریں کہ میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے، اور میں ان کا شکر گزار ہوتا ہوں کہ جس انداز میں کام کرنا چاہیے. میں تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں
اور اپنے ہاں جتنے پروگرام ہوتے ہیں دینی مختلف جگہوں پر میں ساتھیوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے جتنے پروگرام ہوتے ہیں عام طور پر چونکہ ہم سارے گھر کے لوگ ہیں اور نامحرم کوئی کم ہی ہے، جو نامحرم جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ بھی محرم ہی ہیں ہم سے محبت کرنے والے، کہ ہمارے جتنے پروگرام ہوتے ہیں ان میں عوام کی شرکت بہت کم ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ میں چناب نگر کے سالانہ پروگرام میں بھی جاتا ہوں، میں عادت یہ ہے کہ نظر رکھتا ہوں کہ مجمع میں ہماری برادری کے علاوہ دوسرے لوگ کون ہیں۔ 80% لوگ اپنے مدارس کے طلباء علماء ہوتے ہیں، باہر کا آدمی کوئی کم ہوتا ہے۔ 14 اگست کو ہمارے جمعیت کے ساتھیوں نے ایک دفعہ پروگرام کیا تھا پریس کلب میں، مجھے بھی بلایا، میں بھی وہاں گیا، تو میں نے پورے مجمع پر نظر ڈالی تو مجھے 2 آدمی نامحرم نظر آئے، وہ بھی شاید کسی کے ڈرائیور ہوں گے یا کسی کے ساتھ ہوں گے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے یہ پروگرام مسجد میں کیوں نہیں رکھا، مدرسے میں کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ دوسرے طبقے کے لوگ آتے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا وہ تو یہاں بھی نہیں آئے، تو پھر اس تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل میں اور پھر ہمارے ختم نبوت کے ساتھی، ہماری مرکزی جماعت ہے، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ دین کی نسبت پہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے وہ ہمارے سروں کے تاج ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں جو سب سے خطرناک دور تھا، میں نے اس وقت بھی بارہا اپنے بیانات میں کہا کہ پرویز تم دین کے خادم بن جاؤ، ہم تمہارے بوٹ اور جوتے سر پہ رکھیں گے، اور اگر دین کی مخالفت کرو گے تو پھر ہمارے جوتے تمہارے سر پر ہوں گے۔ تو میں ان حضرات سے بھی یہی کہتا ہوں کہ جن لوگوں میں کام کرنا ہے ان لوگوں کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے۔ یونیورسٹیوں میں، مدارس کے طلباء علماء یہ تو گھر کے لوگ ہیں نا، اور یہ ماشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں ختم نبوت کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا وہ طبقہ جو کالجوں میں ہے، یونیورسٹیوں میں ہے، یونیورسٹیوں میں کتنے لوگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے، اور وہ خالی ذہن ہوتے ہیں، خالی تختے سیاہ پر آپ جو کچھ لکھ کر چلے جائیں، اور وہ ان سے بات کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، مرتد ہو رہے ہیں۔ ہمارے اداروں میں کتنے لوگ ہیں؟ اسلام آباد میں 350 ادارے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے سامنے دارالحکومت بالکل شیشے کی طرح ہونا چاہیے، یہ ادارہ ہے، اس ادارے میں اتنے لوگ ہیں، اتنے قادیانی سے متاثر ہیں، اتنے ہمارے موافق ہیں، اتنے ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں، ختم نبوت کا کام کر سکتے ہیں، آپ اس طرف رکھیں۔ لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے نشبان کے ساتھیوں کو کہ جیسے کام کرنا چاہیے تھا الحمدللہ اسی انداز میں کر رہے ہیں۔ ایک ادارے میں گھس کر ساتھیوں سے ملاقات کر، لوگوں سے ملاقات کر کے، اور جو اس فتنے کا شکار ہو چکے ہیں یا متاثر ہو رہے ہیں ان کا تعاقب کر کے، ایک آدمی کی ذہن سازی کر کے، اور اس دلدل سے، گمراہی کی اس دلدل سے اس کو نکالتے ہیں اور فتنوں کے اس طوفان سے ان کو بچاتے ہیں، ایک آدمی کا تعاقب کر کے، اور الحمدللہ اس تک پہنچتے ہیں، اس کو جو ہم کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، مسلمان جو اس طرف راغب ہو رہے ہوتے ہیں ان کو بچاتے ہیں۔ اور کام کرنے کا یہی طریقہ ہے صحیح معنوں میں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان حضرات کو جزائے خیر دے، ان کی عمروں میں برکتیں نصیب فرمائے۔ اور آپ جتنے، میں صرف اتنی بات کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ حضرات جتنے یہاں تشریف فرمائے، ہمارے علماء طلباء وہ تو سپاہی ہیں، اللہ نے قبول کیا ہوا ہے۔ دیگر ہمارے جتنے ساتھی بھی ہیں، خواہ وہ دکاندار ہوں، خواہ وہ ملازم ہوں، خواہ وہ تاجر ہوں، پراپرٹی ڈیلر ہوں، کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، ہم سب سے پہلے مسلمان اور حضور کی ختم نبوت کے محافظ اور سپاہی ہیں، اور اس مقصد کے لیے
آپ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے دین کے سارے کام بڑے مبارک ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام بڑا مبارک ہے، اور اسی طریقے سے خانقاہوں کا ذکر اذکار تزکیہ کا کام بڑا مبارک ہے، جہاد فی سبیل اللہ بڑا مبارک ہے، درس و تدریس بڑا مبارک ہے، یہ سارے بڑے مبارک کام ہیں۔ لیکن فرماتے تھے یہ سارے کام حضور کی صفات کا تحفظ ہیں، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، حضور کی ذات کا تحفظ ہے۔ اور فرماتے تھے جو یہ 1 گھنٹہ بھی یہ کام کرے گا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ تو اس لیے اس خاص طور پر پچھلے دور میں اس قادیانی فتنے کو زیادہ پروان چڑھنے کا موقع ملا، دیگر فتنوں کو بھی، اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، اداروں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اور ان کو کھل کر کھیل کھیلنے کا موقع ملا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے یہ شاہین میدان میں ہیں، وہ جہاں بھی پہنچے، زیر زمین پہنچے، وہاں بھی انشاءاللہ تعاقب کریں گے، اور آپ حضرات نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ بھرپور ساتھ دیں گے۔ ظاہر ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تحفظ کا مسئلہ ہے، وہ ذات گرامی جن پر سارے اولین اور آخرین کے کمالات ختم ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمال بھی ختم ہو گیا، کمال بھی ختم ہو گیا، شجاعت بھی ختم ہو گئی، اخلاق بھی ختم ہو گئے۔ آپ خاتم الجود بھی ہیں، خاتم الجمال بھی ہیں، خاتم الکمال بھی ہیں، خاتم الاخلاق بھی ہیں، خاتم الشجاعت بھی ہیں، اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ جیسے جمال کمال اخلاق آپ پر ختم ہو گئے، نبوت بھی آپ پر ختم ہو گئی۔ اور یہ اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے، یہ حضرات آپ کو سبق کی طرح سمجھاتے ہیں، بلکہ گھول کر پلاتے ہیں، ذہن نشین کراتے ہیں، اس لیے کہ نبوت کے بدلنے سے سب کچھ بدل جاتا ہے، نبوت کے بدلنے سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ آج اگر دین محفوظ ہے، قبلہ محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، شریعت محفوظ ہے، احکامات محفوظ ہیں، تو یہ برکت ہے عقیدہ ختم نبوت کی۔ جب نبی بدلتا ہے، کتاب بدلتی ہے، نبی بدلتا ہے، قبلہ بدلتا ہے، شریعت بدلتی ہے، احکامات بدلتے ہیں، اور گویا ایک سازش کے تحت یہ قادیانی فتنہ ایک سازش کے تحت دین اسلام کے اس قلعے کو کمزور کرنے کے لیے، امت مسلمہ کو کمزور کرنے کے لیے انگریز نے یہ غلام قادیانی کا فتنہ کھڑا کیا، اور اپنی طرف سے اپنی نرسری میں اس کو پروان چڑھایا، اور اس مسلمانوں کو امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے یہ ایک فتنہ اس نے کھڑا کیا۔ بھٹو مرحوم بڑا ذہین آدمی تھا، اور اس نے جب سمجھایا علماء نے اسے اس سازش کے بارے میں، تو وہ کہنے لگا میں سمجھ گیا، قادیانی پاکستان میں وہی سٹیٹس چاہتا ہے جو یہودی امریکہ میں چاہتا ہے، جو سٹیٹس یہودی امریکہ میں چاہتا ہے وہی سٹیٹس قادیانی پاکستان کے اندر چاہتا ہے۔ گویا یہ ایک سیاسی مذہبی فتنہ ہے جو پاکستان کو، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اور دین اسلام سے دور کرنے کے لیے کھڑا گیا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے اکابر نے اس فتنے کی سرکوبی کی اور اس کا پورا تعاقب کیا، زندگیاں اس پر لگائیں، اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھی بے شک بہت ضعف اور کمزوری ہو گئی، دین سے تعلق برائے نام رہ گیا، لیکن آج اس علم و عمل کے ضعف کے دور میں بھی الحمدللہ ختم نبوت کے تحفظ، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت کے تحفظ کے لیے پاکستان کا بوڑھا بھی جوان ہے، پاکستان کا بچہ بھی جوان ہے، اور الحمدللہ
اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نیت کریں کہ جس نبی کی عظمت کو میرے رب نے قرآن کے ورقوں پر بیان فرمایا اور اس سے پڑھ کر ان کی آواز سے اپنی آوازیں اونچی کرنے کی ممانعت فرما دی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنی آواز کو بھی حضور کی آواز سے اونچا مت کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی مرضیوں کو نہ کرو۔ لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو تڑک تڑک کے پکارتے ہو ایسے مت پکارا کرو۔ نام لے کر، جس نبی کو نام لے کر بلانے کی جو ممانعت کر دی۔ آپ غور کریں کہ کچھ بدو لوگ آئے دیہات کے اور انہوں نے آپ کے حجرہ مبارکہ کے باہر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، آپ کا نام لے کر پکارا کہ آپ باہر تشریف لائیں، ہمیں آپ سے کام ہے۔ نام لے کر پکارا اونچی آواز میں حجرہ مبارکہ کے باہر کھڑے ہو کر۔ رب ذوالجلال کو ان کی یہ حرکت پسند نہیں۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، میرے محبوب جو گلی کوچوں میں حجروں کے باہر کھڑے ہو کر گلی کوچوں میں آپ کو یا محمد کہہ کر پکار رہے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، اکثر بے وقوف ہیں۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اگر آپ خود ہی باہر تشریف لے آتے، انہیں بلانا نہ پڑتا، وہ نہ بلاتے، آپ خود ہی باہر تشریف لے آتے، لکان خیر لہم، ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ جس نبی کو کے سامنے آواز اونچی کرنے کی ممانعت فرمائی، نام لے کر پکارنے کی ممانعت فرمائی، جس کے سامنے اپنی مرضی چلانے کی ممانعت فرمائی، یہودیوں نے توہین والا لفظ استعمال کیا، رائینا کہا، اللہ نے وہ لفظ جس میں وہم ہو سکتا تھا مسلمانوں کو بھی رائینا کہنے سے منع کر دیا۔ وَقُولُوا انظُرْنَا، اس نبی کی نبوت کے مقابلے میں کوئی نئی نبوت گھڑنا، کوئی نئی شریعت لے آنا، اس سے بڑھ کر اور توہین کیا ہو سکتی ہے۔ آپ نیت کریں کہ حضور کے ناموس کے تحفظ کے لیے، آپ کے لائے ہوئے اس دین کے تحفظ کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ جو دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، اور ختم نبوت پر قصر نبوت کی تکمیل ہوئی اور نبوت کے سارے کمالات آپ پر ختم ہو گئے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں، اس لیے کہ آپ کے بعد نبوت کا کوئی اور درجہ ہی نہیں۔ نبوت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اپنی ارتقاء بلندیوں کو پہنچتے پہنچتے آپ پر انتہا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا انقطعت النبوۃ والرسالہ، نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی بھی فرما دی کہ میرے بعد 30 دجال کذاب پیدا ہوں گے، دجل اور فریب کے ساتھ اپنی نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، کذب کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ حضرات جانتے ہیں نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے، اور حضرات صحابہ کرام نے کس انداز میں ان نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو واسطے جہنم کیا، اس پر امت نے 1400 سال میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک، علماء تشریف فرمایا مشہور مسلک ہے، اگر کوئی آدمی نبوت کے دعوے دار سے دلیل پوچھے کہ تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے، تو یہ دلیل پوچھنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ اتنا نازک اور خطرناک معاملہ ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ حضرات جو تشریف فرما ہیں، علماء کرام، منبر و محراب کے آپ وارث ہیں، علوم نبوت کے آپ حامل ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کے وارث ہیں
انبیاء کے آپ وارث ہیں، آپ کی بھاری ذمہ داریاں ہیں، آپ طلاقت لسانی کے بادشاہ ہیں، منبر و محراب کے آپ وارث ہیں۔ اور ظاہر ہے میں کہا کرتا ہوں کہ آج اس دور میں بھی تمام ذرائع ابلاغ ایک طرف اور منبر و محراب کی طاقت ایک طرف۔ بے شک میڈیا کا دور ہے، تمام ذرائع ابلاغ ایک طرف، منبر و محراب کی طاقت ایک طرف۔ پرویز کے دور میں یہ بات بڑی گھن گرج کے ساتھ چلی کہ علماء کو قومی دھارے میں لایا جائے، مین سٹریم میں لایا جائے۔ ہمارے کئی میٹنگیں بھی ان کے ساتھ ہوتی رہیں۔ ایک پروگرام میں انہوں نے یونیورسٹیوں کے ماہرین تعلیم کو بلا لیا اور مجھے بھی بلا لیا۔ ایک طالب علم کو کہا، طالب علم کو بھی آپ ساتھ لے کر آئیں، میں ایک طالب علم کو بھی لے جا۔ وہ کہنے لگے مولوی صاحب آپ لوگ کنویں کے مینڈک ہو، آپ اپنے دائرہ کار ہے، یہ درس ہے، یہ مجلس ذکر ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان، آپ اپنے خول میں رہتے ہو، ہم چاہتے ہیں آپ کو مین سٹریم میں لائیں، قومی دھارے میں لائیں۔ میں نے کہا توبہ کرو، جتنا مولوی مین سٹریم میں اتنا کو اور ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا میں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے فوجی بھی، سویلین بھی، ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، 5ویں گریڈ والا، 15ویں گریڈ والا، 20ویں گریڈ والا، دودھ بیچنے والا، پنچر لگانے والا، سبزی بیچنے والا، سارے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ میں ان سے ملتا ہوں، وہ مجھ سے ملتے ہیں، محلے کی سطح پر، شہر کی سطح پر، دوسرے شہروں کی سطح پر میں روزانہ سینکڑوں ہزاروں آدمیوں سے ملتا ہوں۔ بخلاف آپ کے، آپ یونیورسٹی کے جس ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں، فزکس میں جاتے ہیں تو کیمسٹری میں نہیں، انگلش میں جاتے ہیں تو اردو میں نہیں، ہسٹری میں جاتے ہیں جغرافیہ میں نہیں، بیالوجی میں جاتے ہیں تو میتھمیٹکس میں نہیں۔ کہ جائے کہ آپ کو باہر کی دنیا کا پتہ ہو، آپ کو تو اپنی یونیورسٹی کے دوسرے شعبوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو مین سٹریم میں ہوں یا آپ ہیں؟ میں نے کہا ہم تو اتنے مین سٹریم میں ہیں کہ اگر کسی کو رات کو ڈراؤنا خواب آئے نا فجر کی نماز کے بعد، وہ بھی مجھے پتہ ہوتا ہے۔ کسی کی بیٹی کی شادی ہونی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، بیٹے کا ولیمہ ہونا ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، ہاں دکان کا افتتاح ہونا ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، دکان چل نہ رہی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، شادی چل نہ رہی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، ناچاکی ہو جائے تو مجھے پتہ ہوتا ہے، اولاد نہ ہو رہی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، ہو جائے تو مجھے پتہ ہوتا ہے، بزرگوں کی روح نہ نکل رہی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں پتہ نہ ہو۔ تم کیسے کہتے ہو کہ ہم مین سٹریم میں نہیں ہیں؟ ہم سے زیادہ مین سٹریم میں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر وہ فوراً کہنے لگے مولوی صاحب آپ لوگوں میں ٹالرنس کی کمی ہوتی ہے، برداشت کی کمی ہوتی ہے، آپ لوگ جلدی پھڑک جاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، تمہیں پون گھنٹہ ہو گیا مجھ سے بات کرتے ہوئے، ہر چیز میں تم نے مجھ سے اختلاف کیا ہے، کسی بات میں مجھ سے اتفاق نہیں، کہ میں تو نہیں بھڑکا، تمہاری باتیں بڑے تحمل سے سنی، ان کے جواب دیے ہیں۔ میں نے کہا ہم میں تو اتنی برداشت ہوتی ہے، جو گھر میں بیوی سے اتنا بھی نہیں کہہ سکتا نا سالن میں نمک زیادہ ہوتا ہے، اور ہمارے تو وہ بھی شعر ہوتا ہے، ہم اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو میں خیر یہ تو بات ویسے ضمن آ گئی، میں عرض کر رہا ہوں آپ منبر و محراب کے وارث ہیں، آپ کے سامنے یہ سارے طبقات ہوتے ہیں، آپ معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھنے والے ہوتے ہیں، تمام طبقات سے آپ کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ اس منبر و محراب کو مزید مؤثر بناتے ہوئے آپ نیت کریں کہ کم از کم یہ جو دور ہے نا، میں نے عرض کیا جس دور میں انہوں نے زیادہ سر اٹھانے کی کوشش کی، اس کی سرگوبی کے لیے آپ جتنے خطبہ علماء تشریف فرما ہیں، آپ نیت کریں کہ ہر مہینے کا ایک جمعہ اس موضوع پر ہم بیان کریں گے، اور باقی جتنے ہمارے حضرات تشریف فرمائے طریقہ ہمارے یہ حضرات مبلغین بتائیں گے کہ ہمارا دکاندار، دکان والا بھائی، دفتر والا بھائی، دیگر شعبوں والے، وہ اس عظیم کام میں کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں اور ان کے لیے یہ سعادت کیسے مقدر ہو سکتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ اپنی دنیا کے کام کرتے ہوئے۔ آپ حضرات کو لٹریچر بھی فراہم کیا جائے گا، دیگر بھی آپ کی رہنمائی ہوگی، تربیتی کورس بھی ہوتے ہیں اس سلسلے میں آسانی کے ساتھ، جیسے 2 اور 2 4۔ ہاں میں نے حضرت کے کئی بیانات سنے ماشاءاللہ، جس انداز میں یہ سمجھاتے ہیں بڑی آسانی سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، خاتم النبیین ہونے کا مطلب کیا ہے۔ عام طور پر وہ جو اعتراض کرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان سب کے جوابات بڑی آسانی کے ساتھ یہ آپ حضرات کو سمجھا دیتے ہیں، ذہنوں میں اتار دیتے ہیں۔
اللہ نے ہمیں زبان تو دی ہوتی ہے، ہم سارا دن دکان پر بیٹھے ہوئے اپنا سودا بیچنے کے، اپنے کپڑے کے کتنے فضائل بیان کرتے ہیں، دیگر چیزوں کے کتنے، ہاں پراپرٹی والا اتنا گندا پلاٹ دوسرے کے سر ڈال دیتا ہے اس کے فضائل بیان کر کے، اور یہ تو ختم نبوت کا کام ہے۔ ہاں اس کے لیے آپ سارے دیگر ہمارے دوست بھی جتنے بیٹھے نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ یہ کام کریں گے، سب کی نیت ہے، کوئی بھی کلمہ گو مسلمان ہے۔ علماء ممبر و محراب سے اپنی حیثیت اور اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے، اور باقی جتنے ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں، آپ سارے عزم کر کے جائیں انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کر کے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بھی بنیں گے، آپ کے دست مبارک سے آب کوثر بھی انشاءاللہ پیئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔